اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وحی عرب کی حالت اس وقت بہت خراب تھی، جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کے درمیان رہ کر پرورش پائی اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا ان کی لوگوں سے تھا، مگر آپ نے کسی کی گندی عادت نہیں لی۔ آپ کے ہر کام میں صفائی ستھرائی پائی جاتی تھی۔ آپ کی دیانت سچائی اور پاکیزگی کی شہرت ہوتی چلی گئی اور لوگ آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارنے لگے۔ جب آپ 25 سال کے ہوئے تو آپ کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی، جو بیوہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کا مال لے کر عرب کے مختلف ملکوں میں جاتے، وہاں بھی آپ کو امین اور صادق کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ مکہ معظمہ کے 3 میل کے فاصلے پر پہاڑ میں ایک غار تھا جس کو غار حرا کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی روز کا کھانا لے کر اس غار میں چلے جاتے اور وہاں اکثر اللہ کی عبادت اور سوچ بچار میں وقت گزارتے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس کی ہو گئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق غار حرا میں عبادت میں مشغول تھے۔ اچانک جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور قرآن پاک کی یہ آیتیں پڑھ کر سنائیں: اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا۔ پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ بتایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ قوم کو دین و ایمان کی دعوت۔ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی اور حکم دیا گیا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا سیدھا راستہ بتائیں۔ یہ کام آسان نہیں تھا۔ ایسی ذمہ داری کا خیال کر کے آپ کانپ گئے اور گھبرائے ہوئے آپ گھر تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی اور کہا کہ میرے آقا، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کو کبھی خوف و رنج میں نہیں ڈالے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کو اللہ کی طرف بلایا اور فرمایا: قولوا لا الہ الا ہو، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے، اس زمانے میں عرب میں بت پرستی کا زور تھا۔ خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے، اس میں بے شمار بت رکھے تھے۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی اور اس بات پر آپ سے لڑنے کو تیار ہو گئے۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت علی کرم اللہ وجہ آپ کے چاچا زاد بھی، حضرت زید بن حارثہ آپ کے آزاد کیے ہوئے غلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے دوست تھے، ایمان لائے اور اللہ کے دین کو پھیلانے لگے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دین پھیلانے میں بڑی بڑی مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں۔ اللہ پاک قرآن مجید میں اپنے پیارے نبی کو تسلی دیتا رہا اور ہدایت فرماتا رہا کہ اب اس طرح اور اب اس طرح کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اور قوم کی عبرت کے لیے پہلے نبیوں کے قصے بتائے گئے کہ جن قوموں نے اپنے نبی کا کہنا مانا وہ دین و دنیا میں کامیاب رہے، اور جنہوں نے اپنے نبی کا انکار کیا اور اللہ کا کہنا نہیں مانا، وہ قوم اس دنیا سے بھی نیست و نابود کر دی گئی اور آخرت میں یہ بھی اس کو بڑی سزا ملے گی کہ ہمارے پیارے نبی اپنی قوم کو اس طرح سمجھاتے رہے اور قوم کیا جواب دیتی رہی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان کی دعوت دیتے تو وہ مسلمانوں کو بیوقوف بناتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ خبردار، حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہے مگر یہ جانتے نہیں ہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ۔ اور کافر کہتے ہیں کہ یہ فرقان منقدات چیز ہے جس سے اس شخص نے آپ کی خد لیا اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے۔ اللہ پاک اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ۔ کہہ دو کہ اس نے اتارا ہے اس کو یہ جو آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا۔ اور کہتے ہیں کہ یہ کیسا پیغمبر ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کے ساتھ فرشتہ کیوں نازل نہیں کیا گیا، اس کے ساتھ ہدایت کرنے کو رہتا۔ أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا۔ یا اسی کی طرف آسمان سے خزانہ اتارتا جاتا یا اس کا کوئی باغ ہوتا کہ اس میں سے کھایا کرتا، اور ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک جادو زدہ شخص کی پیروی کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا۔ اے پیغمبر، دیکھو یہ تمہارے بارے میں کس کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، گمراہ ہو گئے اور راستہ نہیں پا سکتے۔ وہ اللہ بابرکت ہے جو اگر چاہے تو تمہارے لیے اس سے بہتر بنا دے، باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، نیز تمہارے لیے محل بنا دے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَأَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا۔ اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ فرشتے کیوں نازل نہیں کیے گئے یا ہم اپنی آنکھوں سے اپنے پروردگار کو دیکھ لیں۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے پیارے نبی نے اس دین کو پھیلانے کی خاطر کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائیں، آپ نے صبر سے کام لیا اور ہمت نہیں ہاری۔ ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجیے تاکہ ایسے ہی ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔